پہاڑ کھود کے آباد ہونا پڑتا ہے، غریب شخص کو فرہاد ہونا پڑتا ہے، کسی کو یوں ہی نہیں ملتی داد، شعروں پر غزل کے عشق میں برباد ہونا پڑتا ہے۔ دوستوں، غزل کے عشق میں برباد ہونے والی عظیم شخصیات شعراء کرام کے روپ میں آج کے ہمارے منچ پر، ہمارے ڈائز پر بچے ہوئے ہیں۔ عزت مآب محترم جوہر کانپوری صاحب، محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ، محترم ندیم شاد صاحب، محترم ہمارے عثمان مینائی صاحب اور جو شعراء کرام بچے ہوئے ہیں، یہ غزل کے عشق میں برباد ہونے کے بعد آج آپ کے سامنے آپ کی سماعتوں کی نظر ہونے کے لیے یہاں پر تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت مختصر مشاعرہ بچا ہوا ہے، مگر میں ایسا چاہ رہا ہوں شروع سے آپ جس طرح سے اس مشاعرے میں تمام شعراء کرام کو نواز رہے ہیں تو آخری شاعر تک بھی آپ کی محبتوں میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، ایسی امید میں علی آباد کے تمام سامعین سے کر رہا ہوں۔ آئیے دوستوں، اس وقت میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ مولانا رئیس الشاکری صاحب جو یہاں تشریف فرما ہیں، مولانا رئیس الشاکری صاحب پہلے تشریف لائیں گے، ان کے بعد عثمان مینائی صاحب آئیں گے۔ ہمارے مولانا کا زوردار استقبال ہونا چاہیے، وہ اپنی شاعری سنانے کے لیے اس محفل میں تشریف لائیں۔ یہ استقبال تالیوں سے۔ میں بہت پرانا آدمی ہوں، یہ نوجوان ہیں، ابھی کل کے بچے ہیں، ان سے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ ہمارے رہبر صاحب ساتھی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہمارے مشاعروں میں تالیاں کبھی نہیں بجتی، تالیاں کبھی نہیں بجتی تھیں۔ البتہ تالیاں بجانے کا کام ایک مخصوص فرقہ کرتا ہے جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اس کی وضاحت بھی نہیں کرنا چاہتا۔ حضرات، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرا استقبال تالیوں سے نہ کیجئے بلکہ اپنی محبتوں سے کیجئے۔ میں چند شعر پیش کر رہا ہوں، اس لیے جس ماحول میں آپ شعر سنیں۔ مولانا رئیس الشاکری صاحب آپ کچھ شعر سنا رہے ہیں، سماعت کریں دوستوں۔ سوکھے ہونٹوں کا تماشا کیوں ہوا؟ سوکھے ہونٹوں کا تماشا کیوں ہوا؟ سوکھے ہونٹوں کا تماشا کیوں ہوا؟ میں سمندر تھا تو پیاسا کیوں ہوا؟ کیا واہ! میں سمندر تھا تو پیاسا کیوں ہوا؟ اور میرے گھر نے مجھ کو پہچانا نہیں، میرے گھر نے مجھ کو پہچانا نہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ کیا بات! سوچنا یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ سوچنا یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ ہمارے بچے بہت اچھل اچھل کر کے داد دے رہے ہیں، ان کے لیے میں ایک ربائی پیش کر رہا ہوں کہ بے مانگے دعاؤں پہ دعا دیتے ہیں، بے مانگے دعاؤں پہ دعا دیتے ہیں، 100 شمعیں اندھیرے میں جلا دیتے ہیں۔ اور ماں باپ ہیں قدرت کی انوکھی تخلیق، خود گھٹتے ہیں بچوں کو بڑھا دیتے ہیں، خود گھٹتے ہیں بچوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ میں مجبور ہوں کہ اس سے نیچے اتر کر کے اور کیسے آپ سے مخاطب ہوں، شاید آپ کو میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ بہرحال جب تک ہمیں فاروق کی جرأت نہ ملے گی، کیا بات! جب تک ہمیں فاروق کی جرأت نہ ملے گی، کعبے میں بھی توفیق عبادت نہ ملے گی۔ جب تک ہمیں فاروق کی جرأت نہ ملے گی، کعبے میں بھی توفیق عبادت نہ ملے گی۔ ہونٹوں پر جو زندہ نہ رہے حرف اذان کے، اس عہد میں سجدوں کی اجازت نہ ملے گی، اس عہد میں سجدوں کی اجازت نہ ملے گی۔ شکریہ۔ اور ایک غزل کے 2-4 شعر میں سمجھ رہا ہوں کہ میں کس منزل کا آدمی ہوں، اور آپ کی منزل تک پہنچنے کے لیے اب اس بڑھاپے میں کیا محنت کروں۔ ظاہر ہے شاداب چہرے، کہاں سے لاؤں شاداب چہرہ؟ یہ جھریوں والا چہرہ، اجلے بالوں والا چہرہ، اور جناب رہبر جیسا چہرہ
ظاہر ہے یہ چہرہ آپ کو مطمئن نہ کر سکے گا، لیکن بہرحال کہ آدمی کو درد کا سارا علاقہ لکھ دیا۔ شعر سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آدمی کو درد کا سارا علاقہ لکھ دیا، ہاتھ میں اس کے قلم تھا جو بھی چاہا لکھ دیا، ہاتھ میں اس کے قلم تھا۔ آدمی کو درد کا سارا علاقہ لکھ دیا، ہاتھ میں اس کے قلم تھا جو بھی چاہا لکھ دیا۔ اور عزیزو، میں کیسے سمجھاؤں، اپنی بات آپ تک کیسے پہنچاؤں؟ بہرحال دیکھیے، ایک ہجرت کا معاملہ ہے اور ہجرت کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، نصرتیں چاہو تو اپنے آپ سے ہجرت کرو، نصرتیں چاہو تو اپنے آپ سے ہجرت کرو۔ کاتب قسمت نے مکے کو مدینہ لکھ دیا، کاتب قسمت نے مکے کو مدینہ لکھ دیا۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے کہ بت قدوں کو شوخیاں دی، بت قدوں کو شوخیاں دی، مسجدوں کو حوصلے، بت قدوں کو شوخیاں دی، مسجدوں کو حوصلے، اور پیشانی پر میری اپنا سجدہ لکھ دیا، اور پیشانی پر میری اپنا سجدہ لکھ دیا، اور پیشانی پر میری۔ اور آخر شب دل پر اتری درد کی سچی کتاب، آخر شب دل پر اتری درد کی سچی کتاب، اور بیاض صبح پر اشکوں نے طیبہ لکھ دیا۔